دیوانے تھے شیخ الہند کے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، بڑی سردی ہوتی ہے مالٹا کے اندر، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو صبح تہجد میں گرم پانی دینا ان لوگوں کی بہترین چاہت تھی۔ میں نے خود حضرت سے سنا ہے کہ آدھی رات میں ایک لوٹے میں پانی لے کر کے الٹا اس کے اوپر لیٹتا تھا، پیٹ کے نیچے رکھ کر کے، ظاہر نیند کا کیا مسئلہ تھا، اور میں پھر اس کے بعد اٹھتا تھا، سوتا تھا۔ مولانا عزیر گل صاحب دوسرے حضرت کے شاگرد تھے، پھر وہ سوتے رہتے تھے، وہ اٹھتے تھے اور وہ الٹے اس کے اوپر لیٹ جاتے تھے۔ تب صبح کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نوایا پانی جس میں ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی وضو کے لیے دیا جاتا تھا۔ فرماتے تھے مجھ سے جو وہاں کے قانون کے خلاف تھا، حضرت کو آرام پہنچانے کے لیے میں نے کیا، یہ مجھے یاد نہیں رہا، کیا مجھے 3 دن کی سزا دی گئی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ایک ایسا کمرہ جس میں گھٹنوں تک کیچڑ بھرا ہوا تھا اور ہر طرف سے کانٹے لگے ہوئے تھے خاردار لوہے کے، مجھے اس کے اندر کھڑا کر دیا گیا، بیٹھ نہیں سکتا تھا میں اس کے اندر، بالکل کسی طرف سے روشنی آنے کا صرف ایک چھوٹا سا سوراخ بیچ میں تھا، جب سورج استوا میں پہنچتا تھا تو وہاں سے روشنی آتی تھی۔ 3 دن تک مجھے اس کے اندر سزا دی گئی۔ یہ ان لوگوں کا یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ آزادی وطن کے، کوئی مائی کا لال ہے، اس کا 10واں حصہ تو پیش کرے آزادی وطن کے لیے کیا کیا ہے۔ اور آج جو لوگ اقتدار اور حکومت کے اوپر ہیں انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی ہے آزادی، وہ آزادی وطن کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی ماں نے انہیں جنا بھی نہیں تھا، وہ کیا جانے آزادی وطن کس چیز کا نام ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ۔ میرے بھائی اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اور آپ سمجھیں جب اعلان ہو گیا آزادی وطن، ان لوگوں کے مالٹا کی جیل سے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انہیں آزادی ملے گی، یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں پھانسی ملے گی۔ خدا کی قدرت ہے 3 سال 7 مہینے کے بعد ان کو آزادی مل گئے کہ اب جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں سے، کہاں ہوائی جہاز ہوتے تھے اس وقت، تو پانی کے جہاز تھے، ان کے اندر ان کو وہاں سے رخصت کیا گیا اور وہ یہاں آئے۔ جب یہاں آئے ہیں، میں نے حضرت سے سنا ہے کہ جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو بے شمار لوگ ہندوستان سے اور دلی سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خیر مقدم کرنے کے لیے بمبئی پہنچے تھے۔ فرماتے تھے ان میں گاندھی جی بھی تھے، اور عورتیں اور بچے، جدھر سے قافلہ جاتا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹوں کے اوپر چڑھ کر کے بمبئی میں دیکھتے تھے وہ ہے کون شیخ الہند۔ جو لوگ 3 سال 7 مہینے کی جیل کاٹ کر آئے ہیں، جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جہاز گودی پر پہنچا، ابھی گودی پر پہنچنے سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جہاز کو گودی سے آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر پہلے روک دیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد گودی کی صفائی کے بعد تب جہاز آتا تھا۔ جہاز جب وہاں رکا تو ریاست بہاولپور پاکستان میں ہے، اس کے سیکریٹری تھے نواب صاحب کے، ان کا نام تھا سر رحیم بخش، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ لوگ تھے۔ اس وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، شیخ الہند تو ان کے تربیت یافتہ تھے، ان سے بھی تعلقات تھا۔ انگریز نے ان کو سر کا خطاب دے رکھا تھا، انگریز نے ان کو تیار کیا کہ قبل اس کے کہ یہ بھیڑ ہندوستان کی ان سے ملے اور ان کے ذہن پر اثر پڑے کہ میں کامیاب ہوں، مجھے انہی کے ساتھ رہنا ہے، پہلے جاؤ ان کے پاس۔
اور ان کو آمادہ کرو اس بات کے لیے کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، قید اور مشقت کے بوجھ کو برداشت کر کے آئے ہیں، اب وہ چھوڑ کر کے تعلیم و تربیت کے اندر لگ جائیں۔ چنانچہ سر رحیم بخش سیڑھی لگوا کر کے ان کو کشتی میں بیٹھال کر کے وہاں جہاز تک لائے اور سیڑھی لگوا کر کے باندھ کر کے اس کے اوپر چڑھا کر شیخ الہند کے پاس بھیجا گیا، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ایک خلق خدا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد آپ سے وابستہ تھی، وہ چلے گئے دنیا سے، آپ مرکز بنے ہوئے تھے علم حدیث کا، اور حاجی صاحب کے معنوی علوم کا مرکز آپ تھے، آپ کے بعد لوگ بے یار و مددگار ہو گئے۔ انگریز تو اپنی جگہ پر ہے، آپ نے اپنی عمر انگریز کی مخالفت میں لگا دی، مگر انگریز کا کچھ بگڑا تو نہیں، اب آپ اسے چھوڑ دیجئے اور وہی قال اللہ قال الرسول کا درس دیجئے۔ یہ لوگ جو بالکل بے یار و مددگار ہیں، کہیں ان کو استفادے کے لیے جگہ تو ملے۔ اب آپ آئیے علم حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف کے مراحل کو طے کرانے کے اندر لگ جائیں، یہ ہماری تمنا ہے۔ آپ کے شاگرد کام کریں گے۔ دیکھیے اس مرد مومن نے سب کچھ سنا اور سن کر یہ کہا کہ رحیم بخش صاحب آپ نے کہہ دیا، کہ میری بات پوری فرمایا کہ میں اسی آگ کو لے کر کے ہندوستان آیا ہوں اور میں انگریز کی غلامی کو حرام سمجھتا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب چلنا پھرنا میرے بس کا نہیں ہے، اگر مجھ سے نہیں چلا جائے گا تو میں ایک چارپائی کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے گاؤں درگاہوں لے کر کے جائیں، اور میں ہر جگہ یہی اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تمہارے بزرگوں کی زندگی ہے، یہ تاریخ ہے۔ سر رحیم بخش خاموش ہو گئے، شیخ الہند آئے اور شیخ الہند نے اسی طرح اپنے سلسلے کو پھر شروع، مگر شیخ الہند بہت نحیف آدمی تھے، کمزور تھے، اور مالٹا کی اس سرد ہواؤں نے، مالٹا تو بالکل برف ہے، یورپ کے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی ان کے اندر، جس نے ان کی صحت کو خراب کر دیا تھا، اور ہندوستان کے ہندو مسلمان ان کے اوپر جان دیتے تھے۔ اس زمانے میں مراد آباد ان کی تحریک کا مرکز تھا، چنانچہ مراد آباد گئے۔ میں نے اس زمانے کے لوگوں سے، جب میں مراد آباد میں تھا 40 سال پہلے، جو بوڑھے بوڑھے تھے، میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب ریل سے اترے ہیں